الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، محمد وقار الدین صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک مسلمان اس وقت پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگ سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے جو آیت میں نے کوٹ کی ہے یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو رسول کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے اوپر ظلم کر لیں، ظلم کا مطلب گناہ کر لیں، کبیرہ گناہ کر لیں یا صغیرہ گناہ کر لیں، تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں جہاں پہنچے اور توبہ کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ سے کریں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ہم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پر میں نے جو یہ آیت کوٹ کی ہے یہ اسی وجہ سے کی ہے کہ ذاکر نائک صاحب کا وہی ویڈیو 3 منٹ 9 سیکنڈ کا جس میں اینڈ میں انہوں نے بات کی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، نہ ان کو مان سکتے ہیں، مانگ بھی نہیں سکتے اور مان بھی نہیں سکتے، اور سفارش بھی نہیں کر سکتے وہ ہماری۔ ہاں، وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے، ابھی اس وقت وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم اس وقت بھی چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں جا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہماری سفارش کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اس آیت کے تحت حضرت امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک شخص آیا، ایک اعرابی تھا، دیہاتی تھا، وہ آیا آپ کی قبر انور پر، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اور آپ کی قبر انور کی مٹی کو اپنے منہ پہ ملتا ہوا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا، ہم نے سنا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس نے پھر یہی آیت تلاوت کری، اور تلاوت کرنے کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کر دیں، میرے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری مغفرت فرما دے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ قبر انور سے آواز آئی کہ جا، تجھے بخش دیا گیا اور تیری مغفرت فرما دی گئی۔ عزیزان محترم، اس آیت کو لے کر ایک اعرابی کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں کھڑے ہو کر اس واقعے کو سننا، دیکھنا اور اس اعرابی کو کچھ نہ کہنا اس بات کا مدلل ثبوت ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر آج بھی اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی واقعے کو اہل حدیث کے جو عالم دین گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن کثیر، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بھی اسی واقعے کو لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، یعنی قیامت تک اس آیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی واقعے کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی
جو علماء دیوبند کے ایک سمجھ لو کہ ممتاز عالم دین گزرے ہیں، مفتی اعظم بھی گزرے ہیں، انہوں نے معارف القرآن جو 8 جلدوں میں انہوں نے تفصیل لکھی تھی قرآن کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 اور 60 میں اسی آیت کے تحت یہی واقعہ انہوں نے درج کیا ہے، اور انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ جس طرح اس آیت پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور پر عمل کیا جاتا تھا، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں عمل کیا جاتا تھا، ٹھیک اسی طرح اس آیت پر اب بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کے مفتی شفیع صاحب ہیں، جو بہت زیادہ معروف و معارف القرآن جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ مفتی تقی عثمانی کی نگرانی میں جو ابھی کے حیات ہے، مفتی تقی عثمانی زندہ ہیں، ان کی نگرانی میں اس کو پرنٹ کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی واقعے کو تفسیر مدارک میں بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے، اور تفسیر معارف القرآن میں بھی لکھا ہے۔ اسی واقعے کو تفسیر خزائن العرفان میں حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے ائمہ مفسرین نے اپنے اپنی طور پر اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ یہاں بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب کا یہ کہنا کہ ہم اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ سمجھ لو کہ ان کی بالکل جہالت ہے، گمراہ کر رہے ہیں وہ امت کو، کیونکہ یہ آیت ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جو ہے وہ ہمیں ایک اہمیت معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا ثابت ہوا کہ آپ اپنے جسم اقدس کے ساتھ اپنی قبر انور میں حیات ہیں، یہ آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ اس آیت سے معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آج بھی جس طرح آپ کی ظاہری زندگی میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے تھے، ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتھینٹک اتھارٹی دی ہوئی ہے، یعنی با اختیار آپ کو کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے، جو چاہیں اپنی امت کو دے سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، اور ایسے لوگوں سے ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو بچائے جو لوگ جھوٹ بول کر اور بدگمانیاں پھیلا کر اور ایسی باتیں کر کر جو کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی ہوں، اور جو دین اسلام کی تعلیم بھی نہ ہو، وہ لیکچر میں کہہ کر امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔